Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. آپ نے وہ سنا ہوگا ایک مشہور اداکارہ ثنا خان جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. میں نے کل دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اس کو مبارکباد دی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا, اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس, پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا, اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے, اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں مولویوں نے الو بنایا, مولویوں نے بیوقوف بنایا, یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اس میں عزت ہے, شہرت ہے, لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان, دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیسہ ملے اور عزت ملے, یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے, تو کیا مطلب؟ بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے؟ شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, صرف افتتاح کرنا ہے نا کہیں جا کے صرف کینچی سے. ابے یار مجھے پتا چلا ہم مولانا لوگوں کو تو کوئی دھیلا بھی نہیں دیتا, ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ربن کاٹے ہیں یار. دکان کا افتتاح ہے, مفتی صاحب آئیں یہ کاٹ دیں اور دعا بھی, ہم تو فری پھوکٹ میں آئے اور نکل لیے. تو یہ عجیب سی بات ہے, مجھے آج پتہ چلا کہ یار اس پہ بھی کیا ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. تو پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا پیسے دینا شروع کر دیں, کم از کم مولویوں کی قدر تو کر لیں یار, سمجھ رہے ہو, کچھ قدر تو کر لیں. فری پھوکٹ میں اتنے کام کر رہی ہے. تو اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے اتنے پیسے, ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے, لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا, ہیرا وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے؟ ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ, ایمان, یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے, غلط. غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے, سب ٹھیک ہے, حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے نا, یہ جو گوروں میں آیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے گوروں میں یہ شروع سے ہے؟ ایسا نہیں ہے, شروع میں نہیں تھا. انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. یار عیاشی کرو, یار عیاشی, آخرت پر یقین نہیں ہے, حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے, ابے دنیا میں انجوائے کرو. تو پہلی دفعہ ایک کوئی آدمی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے, جیسے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, اس میں لڑکوں سے بدفعلی کی جو بیماری آئی, تو یہ ایک دم سے تھوڑی آ گئی. جیسے کرونا کا ایک مریض دنیا میں پیدا ہوا نا, اس کے بعد پھیلتا چلا گیا. جب تک وہ پہلا مریض نہیں تھا تو کرونا, یہ جو کووڈ-19 ہے, اس سے کوئی واقف بھی نہیں تھا. ایک آدمی آیا, اس نے کسی سے مصافحہ کیا گلے مل کے, اور جناب کیا حال ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور اس کو تو بہت خوشی ہوئی, لیکن اس کو بالکل بھی خوشی بعد میں نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا, کیا کریں, بات سے بات نکلتی ہے. قیام و طعام چل رہا ہے نا, وہ ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے, چٹنی بھی لے آتا ہے, تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہی ہے. وہ ایک دفعہ میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے, جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا, پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی, جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے, تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے.
تو اس بیچارے بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو. اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے. تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہے نہیں تھا. ہے نہیں تھا, ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے, یا پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتا ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کرونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی گئی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا, پیسے دے کے یا کس طریقے سے, انسانی شکل میں آ کے, یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے, یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو. تو پہلی دفعہ جس نے کیا, دل پہ پتھر رکھ کے, طبیعت مائل نہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, لیکن اس کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ کیا, جس نے کیا, آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں, تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو, بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا. مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم تو کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے؟ لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا. پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں, بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. اب گدھے گھوڑے ہوتے ہیں نا, گدھے گھوڑوں کا یہی ہے, تھوڑی دیر کا ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ الگ, خواہش پوری ہوئی چھوڑ دیا اس کو. کچھ تھوڑا سا زیادہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, کسی کا 6 مہینے کا, کسی کا سال کا, لیکن یہ کوئی لیگل تو نہیں ہے نا, لیگل تو نہیں ہے نا. بوائے فرینڈ باپ تو نہیں ہوتا نا, باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی بیوی ہو اور اس سے اولاد پیدا ہوئی ہو. وہ الگ بات ہے, انہوں نے بوائے فرینڈ کو بھی باپ قرار دے دیا ہے, تو قرار دینے کو تو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس میں اور لیگل باپ میں فرق کیا ہے. تبھی اسلام نے ایک دو ٹوک بات کی ہے, بھائی جو بوائے فرینڈ ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا. باپ کون ہوگا؟ الولد للفراش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ ہوگا. بوائے فرینڈ باپ نہیں ہو سکتا. کہیں بھی کاغذ میں اس کا نام اسلام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ لیگل انلیگل میں فرق ختم ہو جائے گا نا. تو یہ مسلمان کے اندر جو ہے نا ایک رمق ہوتی ہے, کیونکہ اس کو مذہب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ایکٹریس نے بتایا, اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں جو عمرہ کر رہی ہوں یہ عمرہ بھی ٹھیک. بولو بھائی نہیں, اپنے جسم کی نمائش کرنا, کسی جوان لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تاکہ لوگ اس کے جسم سے لذت حاصل کریں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھائی. اس پہ آپ درجنوں دفعہ اخلاق کا لیبل لگا دیں تو میرے بھائی کوے کو کبوتر کہنے سے کوا کبوتر نہیں بن جاتا.
لوگ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو صاف رکھو, تو جب نگاہیں صاف ہیں تو آپ ان کے کپڑے آدھے کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ اسی لیے تو آدھے کپڑے کر رہے ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. اگر لوگوں نے بہن کی نیت صحیح دیکھنا ہے تو بہن تو پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اس کا مطلب آپ خود لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو فلموں کے ذریعے. آپ چاہ رہے ہو کہ لوگوں کی ان کی پر گندی نگاہیں پڑے, تبھی تو لوگ مائل ہوں گے. اچھی نگاہیں پڑھ کے کون مائل ہوگا؟ پھر پورے پورے برقعے پہنا دیتے, پورے اسکارف پہنا دیتے ان کو. تو انسان ہر برائی کو نا اچھا لیبل لگا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے. شراب پینے والا شروع میں مانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, لیکن پھر وہ لیبل لگاتا ہے کہ یار یہ ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اس سے اسٹریس ختم ہوتی ہے. او بھائی, اسٹریس ختم کرنے کے اور درجنوں طریقے ہیں. سو جاؤ, وجہ تلاش کرو, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. کوئی ڈاکٹر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ڈپریشن میں شراب لکھ کے دے, یہ ہیروئن لکھ کے دے. لیکن ہر شرابی کے پاس اپنی برائی کے لیے کو پہ اچھا لیبل لگا. تو بالی ووڈ یا جو یہ فلموں کے جو جہاں فلمیں بنتی ہیں, پوری دنیا میں انہوں نے ایک بے حیائی کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. گھروں میں جو فیملی سسٹم تباہ کیا ہے, اس میں ان فلموں کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ کتنے نوجوان جو فلموں کے عادی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی, کیونکہ وہ اسٹیج پہ اور انہوں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں ایکٹریسز کی شکل میں, ان کے ادھورے لباس, ان کو اپنی وہ دیسی عورتیں سمجھ میں آئی نہیں رہی ہیں. اور یہ عورتیں ان جیسی بن نہیں سکتی, کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ حیا لیس ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ عورت میں کانفیڈنس پیدا کرو. کانفیڈنس نام ہے کانفیڈنس, لیکن اصل میں وہ کہہ رہے ہیں ان میں حیا کو, ارے بولنے پر پابندی ہے, حیا ختم. دیکھو ہر برائی پہ لیبل اچھا لگایا جا رہا ہے نا. کانفیڈنس ہونا اچھی بات ہے, بے حیا ہونا اچھی بات نہیں ہے, لیکن حیا پورے کپڑوں میں ہے. عورت پورے کپڑوں میں بھی کانفیڈنس سے بات کر سکتی ہے, لیکن کانفیڈنس کی تعریف یہ کی گئی کہ آپ کو کسی کے سامنے نیوڈ ہوتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ادھورے لباس میں ذرا بھی ایک جو جس کو کہتے ہیں نا ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, آپ کو ذرا بھی آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے. آپ کی مرضی پورے کپڑے پہنو, آدھے کپڑے پہنو, اور بھائی اس کو بے حیائی کہتے ہیں. اس کا مطلب آپ نے شرم و حیا نکال دی, لیکن اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے؟ کانفیڈنس. بہت مشکل ہے سمجھانا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. تو یہ تو میری اپنی پوری تقریر ہے, اس بیچاری نے تو اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی ٹھیک ہے نا. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی, میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر, یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی بخشش ہو جائے, اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. ہمارا تو صرف گیٹ اپ ہے نا, اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت, برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. اور پلڑا وزنی کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا, نیکی کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اعمال گنے نہیں جائیں گے, کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تولے جائیں گے. یار بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. دیکھو اگر اعمال گنے جاتے تو ہم صبح سے لے کے شام تک جتنی نیکیاں کی اپنی ڈائری میں لکھ دیتے, آج میں نے 20 نیکیاں کی اور 10 گناہ کیے ہیں. تو نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں کم, تو قیامت میں بخشے جائیں گے. اللہ نے کہا نا 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 نا, وزن ہوگا وزن. بعض دفعہ ایک نیکی کا وزن ان 20 گناہوں سے
زیادہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک گناہ کا وزن آپ کی 20 نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی اللہ نے بخشش کر دی, کیونکہ اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا وزنی لگا. اور بہت سے ایسے انسانوں کو پانی پلانے سے بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پانی پلانے میں بھی ان کا اپنا مفاد ہے. باس کو پانی پلا رہے ہیں, مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی خدمت, مقصد کیا ہے کہ باس سے تعلقات اچھے ہوں گے تو سیلری اس بہانے بڑھا دے گا. آپ کو پتہ چل جائے یہ مجھے اگلے مہینے نکالنے والا ہے, پھر پلا کے دکھاؤ. ماں کو پانی پلانا, باپ کو پانی پلانا. تو بہرحال اللہ کے ہاں اصول کیا ہے, اعمال کا وزن ہوگا, وزن. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور اسے بھوکا پیاسا رکھا. بلی سے تنگ آئی ہوئی تھی بھائی, گولی مار دیتی, ذبح کر دیتی, ایسی موت دیتی جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. جائز ہے اگر جانور آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اسے قتل کر سکتے ہیں. یہ تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں جو انتہائی پاگلوں جیسے کام انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں کہ کتے اتنے زیادہ کراچی میں ہو گئے ہیں مگر ان کو مارنے پر کیا لگی ہوئی ہے, پابندی. حالانکہ کتے انسانوں کو مار رہے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کوئی ان کے خلاف ہے. کتوں کے خلاف ہی FIR کٹوا دو یار, تاکہ ان کو مارنا لیگل تو ہو جائے. یا کسی کتے کے ذمے یہ لگاؤ, کتے کے ذمے لگاؤ کہ انسانی جو جانوروں کے حقوق والوں میں سے کسی کو کاٹ لے تو ایک دفعہ جا کے, تاکہ اس کو احساس ہو کہ دوسرے کتنی تکلیف میں ہیں, تو پھر وہ اجازت دیں گے کہ ان کو مارو. تو خیر, تو بلی کو ایک شخص نے باندھا, ایک عورت نے, اور وہ بیچاری بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. اب دیکھو گناہ ایک تھا نا, لیکن وہ گناہ وزنی بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ عذاب میں جانور کو رکھ کے مارا ہے. تو وہ قیامت کے دن جب ترازو میں اس کا ایک گناہ آئے گا, اس کی نیکیوں پہ کیا ہو جائے گا, بھاری. تو اس لیے میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بالی ووڈ نے بے حیائی پھیلائی ہے, اور یہ جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا, اور ہر برائی پہ لیبل کیا لگ رہا ہے, اچھا, کہ ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. چرسی کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے, ہیروئنچی بھی یہی, ہیروئن جو اسمگل کرتے ہیں نا, یار ان بیچاروں کو ہیروئن نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. تو وہ ہر آدمی ہر برائی پہ لیبل اچھا ہوتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے حیا اور شرم اچھی چیز ہے, عورت پورے لباس میں اچھی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر سے وفا کرے. ایک فیملی سسٹم انسان چاہتا ہے, اسلام چاہتا ہے, گھر ہو, بچے ہوں, ان کو پالے میاں بیوی مل کے. یہ اس کا ادھر گرل فرینڈ ہے, اس کے ادھر 10 بوائے فرینڈ پالے ہوئے, پھر بچے پیدا بھی نہیں کر رہے, تو نسل بھی ختم ہو رہی ہے. نسل ختم ہونے سے خاندان ختم ہو رہے ہیں. تو یہ تو انسان بھیڑ بکریوں کی طرح پلے گا فیوچر میں. کوئی لائف تھوڑی ہوگی بس پیسہ ہے, 3 پیس سوٹ ٹائی, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہے. یہ تھوڑی انسانیت ہے, یہ تو اسمگلروں کی بھی ہوتی ہے. بڑا اچھا ڈریس ہوتا ہے, اور بڑے بڑے سابق صدر کو دیکھ لیں, ڈریسنگ بڑی خاندانی تھی, لیکن اسٹیل مل بھی پی گئے اور کتنے غریبوں کے منہ سے نوالا چھین لیا. لیکن آپ ڈریسنگ دیکھیں, اور صبح اٹھنے اور شام کھانے پینے میں بڑی احتیاط ہے, بہت زبردست لائف اسٹائل ہے. لیکن بیڑا غرق کر دیا, زمینیں چھین لی غریبوں کی. میں نے خود زمینیں دیکھی ہیں جو انہوں نے محترم نے چھینی ہیں. تو خیر, تو میرا مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ بھائی یہ برائی پر اچھائی کا لیبل لگایا جا رہا ہے. تو اسلام آپ کو بلاتا ہے, جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں, میں نہیں بلاتا, میری کیا اوقات ہے. اسلام دعوت دے رہا ہے آپ کو, اللہ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ, مرنے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو, مرنے سے پہلے آ. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ اس لائف میں دیکھنے میں سکون نظر آتا ہے, حقیقت میں سکون ہے نہیں, کیونکہ یہ سب عزت مصنوعی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کی تھی نا, اس کا میں نے انٹرویو سنا. اس نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے یا گانے کے لیے گیا تو میرا نمبر آنے سے پہلے ایک صاحب گانا گا رہے تھے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ایک شخص نے تبصرہ کیا, اب اس بڈھے کو ہٹا یار, حالانکہ کہتے ہیں وہ ماضی میں بڑا گلوکار تھا. تو کسی نے تبصرہ کیا اس بڈھے کو ہٹا یار. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک دم مجھے دماغ پہ لگا کہ کل یہی ملفوظ اور یہی ارشاد میرے بارے میں بھی ہوگا کہ جنید بڈھا ہو گیا, اس کو ہٹا. اور جو کمپنیوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے معاہدے ہوتے ہیں, سارے معاہدے کہاں چلے جائیں گے, تیل لے. اب کتنے سمجھدار ہوگا یار, اب آپ خود تیل لینے بھیج دیتے ہیں, ورنہ مجھے بیان میں آدھا ٹائم تو تیل لینے بھجوانے میں لگتا تھا. تو آپ نے خود ایک کچھ تو سیکھا. ٹھیک ہے,
تو بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو ان کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور ان میں جو ایکٹریسز ہیں نا لڑکیاں, وہ تو ان کا تو فیوچر ہے ہی نہیں, کیونکہ آدمی تو دیر تک چلتے رہتے ہیں, کیونکہ بندے کا تو میں تو بیوٹی اتنی, بھائی آدمی میں بیوٹی اس کا خوبصورت ہونا اتنے ویلیو نہیں رکھتا, اس کا تو یہ ہے کہ بندہ ہو, چل پھر سکتا ہو, تو وہ تو چلتا رہے گا. لڑکیوں کو تو رکھا ہی بیوٹی کی وجہ سے جاتا ہے نا, اور عورت پہ بڑھاپا, معذرت خواتین کے ساتھ میں بہت معذرت, کہ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے, مشاہدہ کہتا ہے عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. جی بھائی کیا بول رہا ہے؟ اچھا بیان کے بعد دعا کریں گے نا, بیان میں کیوں ٹوک رہے ہیں درمیان میں؟ جی اچھا اوپر ہیں بھائی, عمران صاحب ہیں یہاں, کوئی ان کی وائف اوپر بیٹھی ہوئی ہے, ان کی طبیعت خراب ہے, تو ذرا جائیں اپنی دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ہاں اس کی مثال ایسے جیسے پھول جو ہے نا, پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ پھول تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے اور گھاس بہت دیر تک رہتی ہے. آدمی کو گھاس بنایا, جھاڑ بھجکڑ نہیں ہوتے, جھاڑیوں جیسے بنایا نا, تو یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ ہوٹل کے پراٹھے کھا کھا کے بھی کافی ٹائم نکال لیتے. خواتین کو اللہ نے ایک حسن و جمال دیا ہے, پھول جیسا بنایا ہے, تو ان کو اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, ایکچولی کھاتی طبیعت سے ہیں اللہ معاف فرمائے, پھر وہ میں ٹاپک چینج ہو جائے گا. وہ تو جب شادی میں کیمرہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ نوالے کا رخ ایک دم بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ان کو اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے زیادہ محنت, تبھی تو ان کے میک اپ پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ان کی فٹنس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. آدمی پورا خرچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا. آدمی کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا, بس بیوی پہ خرچ کرنا ہے. اسی ٹینشن میں وہ کیا ہو جاتا ہے, ہینڈسم اسمارٹ, ٹھیک ہے نا, فٹ فاٹ, تو اسی میں وہ آدھا ہو جاتا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے. تو اب جب یہ لڑکیاں جو ایکٹریسز ہیں فلم انڈسٹری میں گئیں, ماڈلنگ کر رہی ہیں یا فلمیں بنا رہی ہیں, بھائی آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے, اس کے بعد یہ فلموں والے آپ کو لفٹ ہوتا ہے, لفٹ نہیں ہوتا, لیکن میں جان کر کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے. اور پھر بس آپ کو تھوڑے دن کے بعد اسٹیج پہ لا کے ایک ایوارڈ دے دیا, اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ یہ متاثر ہوتے ہیں, یار اسٹیج پہ اس کی اتنی عزت ہے, 99 سال کی ہوگی پھر بھی اتنی عزت ہے. بھائی یہ صرف 5 منٹ کی ہے, اس کے بعد کوئی عزت نہ. گھر میں کوئی لفٹ کراتا ہے, کیونکہ بچوں کی تربیت اسی اسٹائل میں کی ہوتی ہے. ان کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ ماں پہ ایک نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, ابا کی پیشانی پہ نظر ڈالنے سے حج عمرے کا, ابا کی بد دعا سے بچنا بہت ضروری, ماں کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے. یہ چیزیں تو کبھی سیکھی ہوتی نہیں ہیں. تو نہ بچے ماں باپ کو لفٹ کراتے ہیں, نہ ماں باپ. پھر شادیاں بھی اکثر ناکام ہوتی ہیں, کچھ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی کامیاب ایسے ہی ہوتی ہیں, بس ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ تم میری بیوی ہی رہنا قیامت تک اور میں تمہارا میاں ہی رہوں گا, بس یہ ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہے. لیکن نہ عورت کو شوہر پہ, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر بلا وجہ بپھر جائے کہ مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو, سارے مجھے پتہ ہے سارے نہیں ہوتے, لیکن نظام سسٹم کیا ہو جاتا ہے اکثر کا خراب. نہ بچوں کی, مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی باپ کو؟ وہ ٹھیک ہے ادھر ادھر وہ آنکھ مٹکے کر رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے آدھے آدھے کپڑوں میں, بڑی اچھی لگ رہی ہیں, لیکن اپنی بیٹی بولو نا پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے, اس پہ پیار آتا ہے انسان کو, اسکارف میں اچھی لگتی ہے. لیکن جب آپ کی بیٹی ماڈرن بنتی ہے نا اس اسٹائل میں, اور پھر آدھے آدھے کپڑے پہن کے گھر میں گھومتی ہے, ٹھیک ہے آپ دنیا کو تو مطمئن کر دیتے ہو کہ یار میں براڈ مائنڈیڈ ہوں, یہ چیز میری نظر میں ایشو نہیں ہے, لیکن ذرا سی بھی غیرت ہوگی نا آپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں, یار اس بیٹی پہ مجھے وہ پیار نہیں آ رہا تو جو باپ کو بیٹیوں پہ آتا ہے. دینداروں کے گھروں میں جا کے دیکھو, بچیاں باپ کو دیکھتے ہی سر پہ چادر لے لیتی ہیں, ابو آ رہے ہیں, والد صاحب آ رہے ہیں, ڈیڈی آ رہے ہیں, پاپا آ رہے ہیں, ان کے سامنے تمیز سے بیٹھنا ہے, احترام سے بیٹھنا ہے, پانی پیش کرنا ہے, ان کو کیسی مرتی ہیں, خدا کی قسم کیسی مرتی ہیں. یہ چیز تو بتانے کی نہیں ہے, یہ تو دینداروں کے گھروں میں جو جہاں واقعی حقیقت میں دیندار ہیں
صرف گیٹ اپ نہیں ہے, حقیقت میں اسلام کو فالو کرتے ہیں. ان کے گھروں میں جا کے دیکھو بیٹیاں کیسے باپ سے, بھائی بہنوں میں کیسی, ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں کے لیے کتنی محنت کرتے, اپنی شادیاں نہیں کر رہے ہوتے جب تک بہن کی نہ ہو جائے, مر جاتے ہیں, بڈھے ہو جاتے ہیں, جو غلط ہے. میں نہیں مانتا اس رسم کو. وہ بھائی جس کی ہو رہی ہے اس کی کرا دو فی الحال, کسی کی بہن سے کو نمٹاؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی تمہاری بہن سے بھی شادی کر لے. اس چکر میں کوئی کسی کی شادی نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی سوچ تو اچھی ہے نا. ایک ایک بھائی 6 بہنوں کی کفالت کر رہا ہے کہ یار یہ ان بہنوں کا کیا ہوگا, ان کی فکر ہوتی ہے, ان کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے, ان کی ایجوکیشن کی فکر ہوتی ہے. ایک اکیلا کما کے سب کو کھلا رہا ہوتا ہے. بھائی نہ ہو تو بڑی بہن ماں بن کے سب کو کھلاتی ہے. ایسے بھی میرے پاس رپورٹیں آئی ہیں کہ ایک خاتون اپنی بہنوں میں بڑی ہیں, اس نے کہا میں اپنی شادی نہیں کروں گی, میری ماں نہیں ہے, ماں مر گئی تو اب میں نے ہی ماں بن کے پالنا ہے. ساری بہنوں کو جاب کر کے کھلایا بھی, سب کی شادیاں بھی ہوئی, خود بیچاری بوڑھی ہو گئی. ارے یہ محبتیں مارکیٹ میں کیا ہیں, یہ فلم بالی ووڈ کی فلموں میں نظر آئیں گی, گھروں میں نظر نہیں ہے. فلموں میں دکھائیں گے تو بڑھاپا سامنے کھڑا ہوا ہے, اور عورت کا بڑھاپا بولو جلدی آتا, تو اس کو چاہیے کہ اپنی جوانی میں اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دے, کسی خاندان میں چلی جائے, اولاد ہو جائے, اس کا فیملی مضبوط ہو جائے. یہ جو رنگ رلیاں ہیں نا, اس کے بعد بالی ووڈ نے بھی لفٹ نہیں کرانی ہے آپ کو تھوڑے دنوں میں. ہاں وہ دعا کروانے کے لیے, دم درود کے لیے بلا کے لے آئیں گے اسٹیج پہ کہ ہمارے سینئر ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. عزت کرنے کے لیے وہ گھر میں بولو بھائی نہیں جائیں گے, بس وہیں اسٹیج پہ ہاں وہ تھوڑا وہ پہلا یہ اوارڈ دیا, چل بھی نکل پتلی گلی سے, بہت ہو گیا. تو بہت خطرناک, تبھی تو خودکشیاں کرتے ہیں. ابھی کوئی اطلاع آئی تھی جاپان کی کسی ایکٹریسز نے خودکشی کی ہے, پتہ نہیں صحیح اطلاع ہے غلط ہے, بڑی مشہور اداکارہ تھی جاپان کی, خودکشی کر کے. اب آدمی لوگ تو حیران ہوتے ہیں نا کہ یار ان کو اتنی عزت, اتنا پیسہ, جہاں جہاں جا رہے ہیں 10 آدمی پیچھے لگ جاتے ہیں آٹوگراف کے لیے, سیلفی لینے کے لیے. تو اس لیے بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار, آئی ہے سکون صرف اسلام میں ہے. صرف کس میں ہے؟ اسلام میں. اس کے بعد پھر آپ کو عزت ملتی ہے تو نعمت ہے, پیسہ ملتا ہے تو نعمت ہے, نہیں ملتا تو بھی ٹھیک ہے. آدمی کا ویژن یہ ہے ہی نہیں, ویژن ہے آخرت.